السلام علیکم دوستو، اللہ کا ایک نظام ہے پورے جسم میں کہ جب بھی جسم میں ٹاکسیفیکیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو جسم اس کا رد عمل دیتا ہے۔ اگر معدے میں ٹاکسیفیکیشن جاتی ہے تو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، نوزیا وومیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ٹاکسیفیکیشن آنتوں میں جاتی ہے تو موشن لگ جاتے ہیں تاکہ زہریلے اثرات جسم سے خارج ہو جائیں۔ اگر بلڈ میں آ جاتی ہے تو زیادہ پسینے آنے لگتے ہیں یا نکسیر آنے لگتی ہے۔ بلڈ میں اگر ٹاکسیفیکیشن زیادہ ہو جائے اور اس کا حل نہ ہو تو جگر اور گردوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ جسم میں جب ٹاکسیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے تو جسم کے خلیات سیلز ڈیمیج ہونے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ریپیئر ہوتی ہے جسم میں وہ جسم کے اپنے خلیات سے ہوتی ہے، جیسے نرو سیلز ریجنریٹ ہو کے نرو سیل کو ریپیئر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹک وجوہات کی وجہ سے یا امیون سسٹم کی وجوہات کی وجہ سے، امیون سسٹم کے اٹیک کی وجہ سے اپنے خلیات جو ہوئے ہیں وہ ریجنریٹ نہیں ہوتے، ہیلنگ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے جسم میں ایک اور نظام رکھا ہے جس کو کہتے ہیں اسٹیم سیلز۔ یہ خلیات جو لیور کے سیلز ہیں ان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نرو سیلز ہیں ان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اگر دل میں کوئی ڈیمیج ہے تو اس میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسٹیم سیلز اللہ کی جسم میں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اسٹیم سیلز ٹیشوز میں اور ہڈیوں میں جمع ہوتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے نکل کے باڈی کی ہیلنگ کرتے ہیں۔ مگر کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اسٹیم سیلز ورک نہیں کرتے۔ اس میں دو مین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیم سیلز کو ٹرانسمیشن نہیں مل رہی، سگنل نہیں مل رہے کہ کہاں ڈیفیکٹ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے جو اسٹیم سیلز ہیں ان کے پاس انرجی نہیں ہے، جسم میں انرجی نہیں ہے کہ اسٹیم سیلز کو سسٹم کے تھرو موو کر کے اس جگہ پہنچایا جائے۔ یہ جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مائٹو تھراپی سے، اس میں دونوں مسئلوں کا حل ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے جس سے اسٹیم سیلز موو کرتے ہیں، اور دوسرا اس میں گیسو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو سگنل دیتے ہیں، جس سے نہ صرف اسٹیم سیلز بلکہ جسم میں ہزاروں جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی سگنل ملتے ہیں کہ یہاں ڈیفیکٹ ہے اور یہاں ہیلنگ کرنی ہے، باڈی کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو مائٹو تھراپی علاج جو ہے اس سے اگر کوئی لیور میں پرابلم ہے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے، اگر برین میں ہے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے، کڈنیز میں ہے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور جو بھی نرو سسٹم میں کہیں ڈیمیج ہے تو وہ بھی ریپیئر ہو سکتی ہے، اگر ہارٹ میں کوئی ڈیمیج ہے تو وہ بھی حل ہو سکتا ہے، مسلس میں کہیں بھی ڈیمیج ہو تو وہ اسٹیم سیلز کنورٹ ہو کے وہ حل کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مائٹو تھراپی سے سینکڑوں بیماریوں کا علاج کس طرح ہوتا ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک تو انرجی پیدا ہوتی ہے جسم سے جس سے سیلز کی ریجنریشن ہوتی ہے۔ خود اسٹیم سیلز جو پری میچور ہوتے ہیں اور صحیح کام کرنے کے لائق نہیں ہوتے وہ بھی اس انرجی کی وجہ سے میچور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ جسم میں بہت سے سیلز ہوتے ہیں امیچور ہوتے ہیں، پھر اس سے بہت سی بیماری ہوتی ہیں، امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے، لیوکیمیا بلڈ کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اس بائیوریگولیٹری میڈیسن سے مختلف قسم کے جو ہیں سیلز میچور ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریاں وہ ختم ہوتی ہیں، بہت سی امیون سسٹم کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اس سے، اور
اسٹیم سیلز بہت سے جسم کے جو مسل سیلز ہیں، نرو سیلز ہیں اور لیور سیلز ہیں، ان کو ریپیئر کر کے جو ہے کافی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ تو بایو ریگولیٹری میڈیسنس کے جو ہیں، جو مائٹوتھراپی ہم کرتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے بایو ریگولیٹری میڈیسنس، جس میں میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، کرومیم ہے اور اس طرح کے باقی سالٹس آ جاتے ہیں نا، پوٹیشیم کلورائڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گیسو ٹرانسمیٹر ہیں، جس میں نائٹرک آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے اور ہائیڈروجن سلفائڈ ہے، اس کا رول ہوتا ہے کہ جسم میں سگنل پیدا کریں، کہ پتہ پڑے جسم کو کہ کہاں فالٹ ہے تو وہاں ہیلنگ شروع ہو۔ تو یہ ایک نیا علاج ہے جس سے بہت سے ایسے امراض جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے ابھی ٹھیک ہوتے ہیں، جس میں MND ہے، موٹر نیورون ڈیزیز ہے، مسکولر ڈسٹروفی ہے، DMD ڈیمائلیٹنگ ڈیزیز اور ڈوشن مسکولر ڈسٹروفی، اور اس کے علاوہ جو ہے GP سنڈروم ہے، فالج ہے، CP چائلڈ ہیں، اور رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اور فالج اور ہارٹ ڈیزیز، جو ہارٹ میں EF کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتی ہے، تو لیور ڈیمیج، کڈنی ڈیزیز، تو اس میں بہت سے فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی ڈیزیز ہوتی ہے اس کا انیشل میں علاج بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، انیشل اسٹیج میں۔ ماڈریٹ اسٹیج میں اس کو ہم صرف بیماری کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں، پھر آخر میں لاسٹ اسٹیج irreversible چینجز ہو جاتی ہیں، پھر کوئی بھی ٹریٹمنٹ اثر نہیں کرتا، کیونکہ تمام خلیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ریپیئر نہیں ہو سکتے۔ اس کو ہم کہتے ہیں irreversible چینج، کہ نہ ٹھیک ہونے والی چینج۔ جیسے کوئی آدمی اگر مر جاتا ہے تو پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ کو نظر میں رکھنی چاہیے، اور میری یہ گزارش ہے تمام والدین کو کہ اپنے بچوں کو آپ دیکھا کریں، تھوڑا سا مسئلہ اگر آپ کو نظر آتا ہے اس کے اعصاب میں، اس کے پٹھوں میں، اس کے دماغ میں، تو ان کا جلد علاج کریں۔ جتنا آپ جلد علاج کریں گے اتنا وہ زیادہ بہتر ہوگا اور جلدی بہتر ہوگا۔ جتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا پھر اتنا وہ کم بہتر ہوگا، اور ہو سکتا ہے بہتر نہ بھی ہو۔ تو یہ میری گزارش تھی آپ کو، اور یہ میرا میسج آپ آگے فارورڈ کریں کہ تمام والدین جو ہیں یہ سنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام بچے صحت پائیں، معذوری سے نجات پائیں۔ شکریہ۔